الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن مبلغۃ التوحید و محافظۃ الامامہ و ناشرۃ الولایہ نبیلۃ الطالبین عقیلۃ العاقلین عقیلہ بنی ہاشم السیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال بلند الصلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جن مرحومین کے بلندی درجات کی یہ مجلس ہے میرا مالک حاضرین کے مرحومین بانیان کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ یا وہ غریب مومنین جن کے پیچھے اب زندہ کوئی دعا کرنے والا وارث کی صورت میں موجود نہیں، اس آج کی مجلس کا تمام اجر ان تمام مرحومین کی ارواح تک پہنچا۔ میرے مالک ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرما، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، مولا حسین کے عزاداروں میں فرما، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا کیونکہ یہ دن مخصوص و منصوب ہے ایک باعزت مستور کے نام، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ممبر کے مصلی سے جتنی دیر بھی یہ مودت کی نماز ادا کروں، میری گفتگو کا کعبہ و قبلہ سیدہ عالیہ کی دہلیز اس آقا ذاتی اللہم اس آقا زادی کا تذکرہ بصورت فضائل بہت کم ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس گوشے کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ اس شہزادی میں گفتگو کرنے سے پہلے مجھے اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف بھی ہے، لیکن گفتگو اس سہارے پہ کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی دہلیز پہ نوکری پہ اعتماد بھی ہے۔ اس پاک معظمہ اس پاک شہزادی پہ لب کشائی کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ اس شہزادی کو اگر ایک جملے میں ہی اس کی مکمل سیرت بند ہونی ہو تو ایک یہی سطر بہت وزنی ہے، یہ مستور ہو کے 5 حجتوں کی مشیر ہے۔ مستور ہو کے 5 حجتوں کی مشیر، علی اس سے مشورہ لیتے ہیں، حسن اس سے مشورہ لیتے ہیں، حسین کی تو شریکہ ہے، سجاد اور باقر تو اس کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ جو 5 حجتوں کی مشیرہ ہو،
یہ ناشرہ ولایہ ہو، یہ محافظت الامامہ ہو۔ اگلی سطر پہ اس کے بعد میں چپ ہو جاؤں اور ساری زندگی نہ بولوں تو پھر بھی یہ سطر جو ہے یہ اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ جو امامت کی امینہ ہو، نہیں جملہ کھلا ہی نہیں، جملہ کھلا نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا لیا، یہ آپ کا شکریہ، ابھی جملہ کھلا نہیں۔ جس کے پاس مکے کے کافر اپنی امانتیں رکھواتے تھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ نے 2 امامتیں امانت میں رکھوائی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ مولا حسین جس نے اللہ کی، جس نے توحید کی، امامت جیسی امانت کو ایسا محفوظ رکھا کہ دشمنوں کے شہر سے بھی تحفظ کے ساتھ گزار لائے۔ اس شہزادی کی پاک عزت پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی، سورہ مبارکہ الاحزاب ہے، آیت کا نمبر 72 ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور یقیناً صاحبان عرفان وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اس بوجھ کو جب پہاڑ، زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا اور تینوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور ان تینوں نے کہا کہ ہم یہ وزن اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ بوجھ، اپنا یہ وزن پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اپنی استقامت کے باوجود پہاڑ انکار کر گئے، اپنی طاقت کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ آسمان جو بغیر ستون کے قائم تھا اس نے بھی انکار کر دیا، زمین جو ہر کسی کا وزن اٹھا رہی تھی اس نے بھی انکار کر دیا۔ خدا نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ میں نے پہاڑوں کو، زمینوں اور آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا اللہ، بلکہ جس کی عزت بتانا چاہتا ہے اس کی طاقت بتانے لگا۔ خدا کا قطعاً اس آیت میں یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے پہاڑوں کو کمزور دکھائے، اپنے زمینوں کو کمتر دکھائے، آسمان کو نیچلا دکھائے۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑ سے زیادہ استقامت رکھتا تھا، وہ آسمان سے زیادہ بلند تھا، اس کی وسعت زمینوں سے زیادہ وسیع تھی۔ امام سے پوچھا گیا میرے مالی یہ کون سا بوجھ ہے جو پہاڑ، آسمان اور زمین نے اٹھانے سے انکار کیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت تھا جسے یہ تینوں ہی نہیں اٹھا سکے، یہ وزن امامت تھا جسے تینوں نے اٹھانے سے انکار کیا۔ اس بوجھ کو میں 2 جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک فتح مکہ پہ رسول نے اٹھایا تھا، ایک کربلا کے جنگل میں زینب کبریٰ نے اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس زاویے کو سمجھئے گا کہ جو بی بی نے شام غریبہ سید الساجدین کو پشت پہ اٹھایا، ذرا اس استعارے کو سمجھئے گا۔ قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے مولا بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے، جو سجاد شام غریبہ نہیں چل سکا وہ بازار شام میں کیوں چلا؟ یہاں اٹھانا سجاد کی کمزوری نہیں، زینب کی طاقت ہے۔ وزن امامت کو سوائے حجت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ بی بی نے جو سجاد کو پشت پہ، یہ پھپھی نے بھتیجا نہیں اٹھایا، امینہ امامت نے بار ولایت کو اٹھایا ہوا۔ بی بی چلے ہوئے خیمے سے امامت کو اٹھا کے لائی۔ بی بی نے کہا اب اس امامت کی امینہ میں ہوں۔ 2 حجتیں تھی سجاد اور باقر کی صورت میں، جسے اللہ نے عالیہ کے حوالے کیا۔ ابو طالب نے بھی 2 حجتوں کو پالا تھا، لیکن ابو طالب نے امن کے دور میں پالا تھا۔ علی کی بیٹی کا وزن دیکھنا، جس نے امن کے دور پہ 2 حجتیں پروان چڑھائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو چلے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کے لا رہی ہے، اسے زینب الکبریٰ کہتے ہیں۔ کبھی اس انداز میں بی بی کو سنیے گا، کبھی اس انداز میں سیدہ کو سنیے گا۔ یہ بی بی نے 2 امامتوں کو بچایا۔
اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے میں ایک سوال قائم کرنے لگا ہوں، اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہنوں پہ نقش ہوگا، اور یہ ممبر کی عزت کی قسم کوئی خوش آمد نہیں، جب بھی میں اس شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی بہترین اور جامع گفتگو ہو، کیونکہ آپ کا علمی معیار یہ ہے کہ آپ نچلی بات کو نہیں سماعت کرتے، لہٰذا بلند بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جن 9 لاکھ بھیڑیوں نے اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جو سیدہ کی دہلیز پہ خیرات مانگ، کبھی اس انداز سے ضرور سوچئے گا، کبھی یہ زاویہ بھی ضرور سوچئے گا کہ جنہوں نے اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے باقر کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ سمجھتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اہمیت سجاد کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ حسین کے بعد امام ہے، یہ بھی پتا تھا کہ اس کے بعد باقر امام ہے۔ اگر وہ نسل امامت کو قطع کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سجاد اور باقر کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اب میں یہاں جملہ پڑھوں گا پھر اس کی شرح کھولنے لگا ہوں۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ قتل اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، 9 لاکھ اکٹھے تھے۔ یہ خیام میں جانا صرف اس بات کی وجہ تھی، یہ سید الساجدین کو قتل کرنا چاہتے تھے یا امام باقر کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بی بی کی زندگی مصائب ہے، ہم نے مصائب سے بی بی کے فضائل کشید کرنے، مجھے مصیبت کی کائنات میں سے بی بی کی فضیلت کا قرآن نکالنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سید الساجدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں وجہ بتاتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے قتل کرنا، ایک طاقت نے 9 لاکھ کو روک دیا۔ میں کبھی بھی علی کی بیٹی کے ساتھ ایک لفظ بہادر استعمال نہیں کرتا، کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بہادری مردانگی کا زیور ہے، عورت بہادر نہیں ہوتی، لیکن یہ بی بی شجاع ہے۔ اگر اٹک بھی اسی معیار پہ نہ سنے، کہیں گے کہ آپ نے لفظ تبدیل کیا، معنی تو ایک ہے، قطن معنی ایک نہیں۔ بہادر اور ہوتا ہے، شجاع اور ہوتا ہے، جو خطروں سے لڑے اسے بہادر کہتے ہیں، جو خطروں کو للکارے اسے شجاع کہتے ہیں۔ جو للکارے خطروں کو، جان پہ مصیبت آ جائے بچنا بہادری ہے، مصیبت کو بھلا کے چیر دینا شجاعت ہے۔ علی کی بیٹی شجاع ہے، کتنی شجاع ہے میں شجاعت سنانے لگا ہوں۔ 9 لاکھ نے اثر تک صحن سیدہ کے گلشن کو اجاڑنا چاہا۔ اب جب باغبان بنی علی کی بیٹی تو بی بی جلے ہوئے خیمے کے سامنے کھڑی، بی بی کا 9 لاکھ میں سے اگر کسی کی جرت ہے، تم نے حسین قتل نہیں کیا، حسین کی منشا شہادت تھی، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنا طاقت، تم اپنا غرور یہ ہمارے امر پہ غالب کر سکتے ہو؟ حسین کا ارادہ شہادت تھی، عباس کی تمنا شہادت تھی، اکبر کی آرزو شہادت تھی۔ بی بی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم طاقت کی وجہ سے قتل کرتے ہو تو تلواریں اب بھی تمہارے پاس، جرت ہے، سجاد کو قتل کر کے دکھاؤ۔ اب تو عباس کا کوئی خوف نہیں، اب تو لشکر بھی نہیں رہا۔ علی کی بیٹی کہنے لگی میں بتانے لگی ہوں کہ میں 72 سے زیادہ وزنی ہوں، میں بتانے لگی ہوں میری شجاعت کتنی ہے۔ اگر تم میں جرت ہے، آؤ سجاد کو قتل کر کے دکھاؤ، آؤ باقر کو قتل کر کے دکھاؤ۔ یہاں میں شجاعت بتانے لگا، اس گھر کی پاک عزت والی شہزادیوں کی کتابیں لکھتی ہیں، جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کے بیعت کے
کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ بیعت کروانا نہیں چاہتے تھے, یہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے. جناب سیدہ نے کہا علی کی رسیاں چھوڑو, علی کی رسیاں کھولو, ورنہ میں بد دعا کروں گی. بد دعا کا نام آنا تھا. مدینے کی مسجد اٹھنی شروع ہوئی, لوگ ڈر گئے, انہوں نے علی کی رسیاں چھوڑ دی. علی آزاد ہو کے سیدہ کے پاس آئے. زہرا بد دعا نہ کرنا, زہرا بد دعا نہ کرنا, میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کو تیار ہوں. زہرا نے کہا تھا میں بد دعا کروں گی, زینب نے یہ نہیں کہا میں بد دعا کروں گی. زینب اگر تم میں سے کسی نے سجاد کی طرف دیکھا میں قیامت برپا کر دوں گی. بسم اللہ صلی اللہ شام کی عظمت بلند صلوات. بیوی نے یہ نہیں کہا میں بد دعا کروں, بیوی نے کہا میں زمین و آسمان برباد کر دوں. یوں حد کھینچی علی کی بیٹی نے, جرت ہے تو کرو قتل. 9 لاکھ جس کی ایک للکار سے سہم گئے. بی بی نے کہا کیا کہا تھا ہندا کے بیٹے نے, وہ میرے حسین سے بیعت مانگے گا. بی بی نے کہا چل پھر یزید تیار ہو, میں 2 حجتیں لے کے تیرے شہر آنے لگی. واللہ با حسین کی اس موضوع کا تقدس مجھ سے تقاضا ہی نہیں کر رہا کہ آپ داد دیں, خاموش بھی ہو جائیں تو موضوع اتنا مقدس. بی بی نے کہا تو کہتا تھا, تو چاہتا تھا تو حسین کو قتل کرے اور بیعت چاہتا تھا. چل میں تیری طاقت آزماتی, میں اگلی 2 حجتیں لے کے تیرے گھر آنے لگی. اگر تم میں جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا. کبھی اس انداز میں سیدہ سننا, یہ جو پتھروں کی بارش تھی, یہ آل محمد کو تکلیف دینا جہاں مقصد تھا, وہاں ایک مقصد اور تھا, ارادہ زینب کو بدلا جائے, علی کی عالیہ کو کمزور کیا جائے, کیونکہ بی بی کا لشکر شام میں چڑھتا آ رہا تھا. جیسے ہی بی بی شام کی طرف آ رہی تھی, یہ جو شام کا صدر دروازہ بند کیا تھا یہ خوف کی وجہ سے کیا تھا. یہ خوف تھا یزیدیت پہ. ادھر سے علی کی بیٹی کربلا سے چلی, طاقت کے باوجود یزید لرزنا شروع ہوا. جیسے جیسے یہ شام کی طرف بڑھتی آ رہی تھی, یزیدیت سہمتی آ رہی تھی. یہ لوگوں کا رش اکٹھا کر رہا تھا, یہ بھیڑ لگا رہا تھا, یہ مجمع لگا رہا تھا. علی کی بیٹی کا ارادہ ترک ہو جائے, بھیڑ کو چیرتی ہوئی, لشکروں کو کاٹتی ہوئی, بازاروں سے گزرتی ہوئی, علی کی بیٹی نے دربار کے اندر آ گیا, اٹھ ہندا کا بیٹا, زہرا کی بیٹی آئی ہے. جس دن میری قوم نے ایسے زاویے سننے شروع کر دیا, ممبر کی تاریخ ہی بدل جائے گی. اگلی آنے والی نسلیں ہماری بالکل ایک نیا عرفان وصول کریں گی. یہ بھیڑ, یہ رش, یہ مجمع, یہ رکاوٹیں تھی علی کی بیٹی کو روکنے کے لیے. آج جب تم جلوس لے کے گزرتے ہو تمہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے آگے نہ جانا. یار سمجھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تم سے محرم سے پہلے لکھوایا کیوں جاتا ہے؟ اس سے آگے نہیں آؤ گے, یہاں سے چپ کر کے گزرو گے, یہاں زیادہ رکو گے نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہم کسی کے مکان پہ پتھر نہیں مارتے, ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. اس کا مطلب جب حسین کا جلوس موجوں سے موجے ساحل کو چیرتی ہوئی جب یزیدیت کے قصر کی طرف جاتی ہے تو یزیدیت ڈر کے لرزنا شروع ہو جاتی ہے.
کی بانی علی کی بیٹی تھی. علی کی بیٹی کے جلوس کے روٹ بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بی بی کا روٹ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. جلوس کا رستہ روکو, اتنی مصیبتیں کھڑی کرو, یہ جلوس دربار تک نہ پہنچے. لیکن علی کی بیٹی شجاع تھی اور بی بی سر ساتھ لے کے آ رہی تھی. کبھی علی کی بیٹی کا لڑنا سنو, علی کی بیٹی کی جنگ سنو. بی بی اپنے گھر کا کوئی سر کربلا چھوڑ کے نہیں آئی. بی بی لا رہی ہے. بی بی اپنا قافلہ نہیں ہے, یہ لشکر توحید ہے جو رکاوٹیں عبور کرتا ہوا, زمانے کی ہر ظلم کو پاؤں کے نیچے روندتا ہوا یزید کے دربار میں داخل ہوا. دربار میں داخل ہوتے ہی علی کی بیٹی کی وجہ, اٹھ ہندا کا بیٹا. دربار میں زہرا کی بیٹی آئی. اگلی سطر میں پڑھوں گا, مجمع اڑ بھی جائے, سطر پھر بھی بڑی وزنی ہے. بیوی نے کہا میں دربار میں آ کے تمہیں بتانے آئی ہوں, وہ حق مانگنے آئی تھی, میں حق منوانے آئی. طریقے تبدیل کر لیے. وہ حق مانگنے آئی تھی, میں منوانے آئی. لہجہ علی کا تھا, روب علی کا تھا, طاقت علی والی تھی. اس سے کہتے ہیں باپ کی زینت. دربار میں کھڑی ہوئی, اب دربار میں کھڑی اور یزیدیت سہم رہی ہے. یزیدیت سہمی ہوئی ہے, ہاتھ پابند ہیں, لیکن یزیدیت کو رسیوں میں جکڑنے لگی. چادر کی نیام سے خطبے کی تلوار کو نکال کے یزیدیت کے سر قلم کرنے لگی. بھرا ہوا دربار, سجا ہوا دربار, غیر ملکی سفیر. انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا یہ کون قیدی ہے؟ اس نے تخت پہ کھڑے ہو کے لرزتے ہوئے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا, اس لیے میں نے حسین کا قتل کیا. اگر حسین میرا اختیار مان لیتا, جب دنیا نے میری بیعت کر لی تھی, کر لیتا حسین, میں قتل نہ کرتا. 4 بار اس کی زبان سے لفظ اختیار نکلا. علی کی بیٹی 4 قدم آگے بڑھے. آگے بڑھ کے بی بی مخاطب ہے, یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے. پھر یا تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کے ایسی باتیں پڑھیں, کس مجلس میں جا کے ہم یہ گفتگو کریں. بی بی کہ تیرے دربار میں روشن دانوں کے ہوا کا شور آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک. یزید ایک علی کی بیٹی کیسے؟ بی بی نے کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو نے کہا کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے, اختیار دکھا, ہمیں اختیار دکھا. ہوا روک. غیر ملکی سفیر, سجا ہوا دربار. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صرف مسلمان ہی نہیں بیٹھے ہوئے, غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے. وہ ایک بار یزید کو دیکھ رہے ہیں, پھر علی کی بیٹی کا خطبہ سن. روک. یزید نے کہا نہیں روک سکتا. بیوی نے کہا چل پھر ایسے کر, تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے,
گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ رکھ رہے ان سموں میں شور برپا کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ اس نے کہا علی کی بیٹی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، سطر پڑھوں مجھے اٹک میں قیمت چاہیے۔ بی بی دیکھ دی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے تو جانور بھی تیرے اختیار۔ چل یزید پھر ایسے کر، تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ، اونٹ گردنوں کو حرکت دے رہے، گلے میں گھنٹیوں کا شور، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں رو۔ یزید دیکھ رہا علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے، ہوا روک، سم روک، گردنیں روک، گھنٹیوں کا شور روک، یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا۔ غیر ملکی سفیروں نے کہا ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی انسان بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹی چند قدم آگے بڑھی تو نے کہا پھر میں تجھے اپنے اختیار دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد بی بی کی بات خاموش، اتنا کہنا تھا روشن دان سے ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں ہے، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ واپس نہیں آئی، اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیاں رک گئی۔ جس انسان نے آنکھ کھولی تھی اس سے بند نہیں ہو سکی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آ سکا، جس کے ایک نتھرے سے ہوا نکلی تھی دوسرے نتھرے سے واپس نہیں آ سکی۔ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، ہر طرف ہو کا عالم ہو گیا، ہر طرف سناٹا ہو گیا، علی کی بیٹی کے پاؤں کے چلنے کی آواز یزیدیت کے کسر میں گونجی۔ بی بی چلتی چلتی یزید کے سامنے آئی، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یزید کے ناپاک بدن میں اس کی روح واپس آئی۔ اس نے دربار کا منظر دیکھا، اس کا بدن لرزا، دیکھ رہا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی دو قدم آگے بڑھی، مگر اب بتا کہتی تو ہے یا ہم؟ حسین ان ہاتھوں میں اب بتا کہتی تو ہے؟ شام دربار پتھر کا ہو چکا، کیا بات ہے جی، اگلی سطر میرے بس میں نہیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ جو زندہ تھے ان کی سانسیں رک گئی، سر نیزوں پہ بولنا شروع ہو گئے، زندہ مردہ ہو گئے، سروں سے تسبیحوں کی آوازیں آ رہی۔ کوئی کہہ رہا تھا مرحبا علی کی بیٹی، کوئی کہہ رہا تھا مرحبا سیدہ۔ بی بی دیکھ دی یہ ہے ہمارا اختیار۔ اب بتا تجھے تیرا دربار واپس لوٹاؤں؟ اکیلا یزید آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، باقی پورا دربار بت بن چکا تھا۔ بی بی نے کہا بتا تجھے تیرا تخت واپس کروں؟ اب بتا تجھے تیرا دربار واپس کروں؟ علی کی بیٹی کا قدم ہٹا، سانسیں لوگوں کے وجود میں واپس آنی شروع۔ جب انسانوں کی آنکھیں جھپکنی شروع ہوئی، یزید نے کہا اگر یہ بولتی رہی یہ تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے گی، اس کا خطبہ ہوا کے شور سے نہیں رکے گا، اس کی لہجہ لوگوں کی آوازوں سے نہیں رکے گا۔ اس نے جلدی سے مؤذن کو کہا اٹھو اذان دو، اس لیے کہ یہ اذان سن کے چپ ہو جائے گی۔ پھر ایک نہیں اٹھا، اس کونے سے اذان
اس کونے سے اذان، اس کونے سے اذان. جن ان لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اذان دینی شروع کی. جب چاروں طرف سے اذانوں کا شور ہوا، علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی. ادھر سے مؤذن پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ. علی کی بیٹی دیکھ کر، اوے یزید، اگر تو بیعت چاہتا ہے پہلے اذان میں سے میرے نانے کا نام نکال، اپنے نانے کا نام لے. تو اپنے نانے کا نام لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کوئی قیدی تھی؟ سالار قافلہ توحید تھی، امینہ امامت تھی، وارثہ امامت تھی، شریکت الحسین تھی. یہ جو شب عاشور چند لمحے حسین نے بہن کے ساتھ تنہائی میں گزارے، یہ اسرار امامت تھے جو حسین نے عالیہ کے حوالے کیے. کائنات میں سوائے نبی کی بیٹی کے ہر مستور ادھوری ہے. مستور مرد کے معاملے میں ادھوری ہے، لیکن جو عزت والی مستورات ہے وہ بھی ادھوری ہے. میں نام لے لیتا ہوں. حوا سب سے پہلی مستور ادھوری. حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے. حوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن بیٹی نہیں. مریم معصومہ ہے، شوہر کا احترام نہیں بتا سکتی. آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان ہونا چاہیے. وحد رسول کی بیٹی ہے جو کام ملاؤ اکملہ ہے، جس کا باپ نبی ہے، جس کا شوہر ولی ہے، جس کے بیٹے امام ہیں. اتنی مکمل خاتون ہونے کے باوجود جس کا ایک گوشہ بھی ادھورا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اتنی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ یہ ثانی زہرا بن گئی. سطر قلوب کو چیر کے گزرے تو پھر جا دیجئے گا. اتنی مکمل تھی کہ یہ ثانی زہرا بن گئی. اس نے پھر فضیلتوں کے سارے دروازے ایسے بند کر دیے کہ اب قیامت تک کوئی ثانی زینب نہیں بن سکے. اب کوئی مستور زینب بھی ثانی نہیں ہے. زہرا کی ثانی یہ ہے، زینب کی ثانی کوئی نہیں. ایک مکمل اشرا ہو پھر پڑھے جائیں اس علی کی بیٹی کے اسرار. اس کی رسیوں میں کیا راز تھے، اس کے یزید کے محل میں خطبوں میں کیا راز تھے. کتنا بڑا اقتدار تھا علی کی بیٹی کے پاس. امامت جس کے سامنے گردن جھکا کے چلتی. پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے. شام نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا. بہت بڑے فاتح تھے علی. مرکز حکومت کوفہ میں قائم کیا. شام کی چال بازیوں اور چلاکیوں خاتمہ علی سے بھی نہیں ہوا. حسن نے بصیرت دکھائی، معاہدہ امن کیا. یہ شام کی چال بازیاں تھی کہ انہوں نے حسن جیسے امام کو معاہدہ لکھوا لیا. حسین شام فتح کرنے کے لیے نکلے. کربلا میں آ کے قافلہ روک لیا.
کیا کہنے علی کی بیٹی تیری جرت کے، ایسے شام میں منوا کے آئی ہے، ایسے منوایا ہے علی کی بیٹی نے، تب تک اٹھی نہیں جب تک پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی۔ میرے بھائی مہدی نقوی تشریف فرما ہیں، یہ قافلہ سلام اکثر یہ معصومہ کی دہلیز پہ زائرین کو لے کے جاتے ہیں۔ میری دعا ہے ممبر سے مصائب کی پہلی آیت پڑھتے ہو، میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تمہیں بی بی کے حرم کی زیارت ہے۔ جس شہر میں باغی کی بہن کہا گیا تھا، جس شہر میں علی کی بیٹی کو قیدن کہا گیا تھا، آج شام کے ایئرپورٹ پہ اترو، شام کے ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، ایک ہی آواز آ رہی ہوتی سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ ایسا فتح کر لیا ملک علی کی بیٹی، ایسا راج دکھایا کہ پھر شام سے گئی نہیں۔ لوگ روزہ کہیں یا حرم کہیں، میں تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہا کرتا ہوں شام میں دفتر توحید کھولا، باب الحوائج بن کے شام میں بیٹھ کے، میرا مولا تمہیں شام لے جائے، بی بی کے حرم کی طرف جاؤ۔ جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا حسین کے زوارو، علی کے محبو، زینب تمہیں اپنے شہر میں خوش آمدید، جس کا استقبال پتھروں سے ہوا، آج وہ حسین کے زواروں کو خوش آمدید۔ میرا مالک مدافعان حرم کی حفاظت فرمائے، جو بی بی کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، میرا مالک ان غیور جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے دنوں ایرانی مجاہد 21 یا 22 سال کا تھا، اس کی ایک تصویر وائرل ہوئی، یہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتے شہید ہو گئے۔ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، جس سطر نے قیامت برپا کر دی۔ جب اس کی لاش اٹھانے کے لیے فوجی گئے تو اس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا، انہوں نے کہا ضرور ہر مجاہد وصیت جیب میں رکھتا ہے، ماں کے نام خط ہوگا، باپ کے نام وصیت ہوگی، اپنے گھر والوں کے نام کوئی نصیحت ہوگی۔ انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا، قیامت آ گئی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اس جوان شہید کے لہو کے چھینٹے تھے، اور ان چھینٹوں میں تحریر لکھی ہوئی تھی، مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کون بندہ ہے جس کا ہاتھ ماتم کرے گا؟ مولا غازی مجھے معاف کر دینا، میں تیری بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سیدہ ماتم قبول فرما۔ مجھے پیر مہدی شاہ جی نے حکم کیا بی بی کا شام کا داخلہ پڑھ، مجھے آج تک وہ مجمع ملا ہی نہیں جو اتنا سخت ہو کہ وہ علی کی بیٹی کا شام سنے۔ واللہ با حسین میں ممبر پہ باوضو شام کا داخلہ پڑھا جائے، امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ ہمارا مقصد صرف تمہاری آنکھ کا آنسو ہوتا ہے، جان لینا نہیں ہوتا۔ روایتوں پہ پردے ڈالتے ہیں، لفظوں کے رخ تبدیل کرتے ہیں، تاکہ مومن یہاں سے زندہ اٹھ کے گھروں کو چلے جائے، ورنہ اگر پڑھا جائے کہ کیسے گئی تھی، تم میں سے کوئی سانس لیتا ہوا گھروں کو واپس نہ جائے۔ صرف اتنا میں بتا دوں، جس شام نے سجاد کا جگر بجھا دیا، جس سجاد کی آنکھوں سے شام کی وجہ سے لہو آ گیا، شام اتنی آسان ہوتی تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا۔
اگر ایک جملہ میں سنبھل کے کہوں تو برداشت کر لینا. ایک بندے نے مدینے پوچھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ 3 بار سجاد کا سر زمین پہ آیا. رو کے کہا نہیں بھولتا مجھے وہ لمحہ جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے, ہم درمیان میں رک چکے تھے. سجاد کہتے یہ وہی لمحہ تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا تھا. سجاد اب میں کھڑی نہیں ہو سکتی. سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, سجاد رش بڑھ گیا ہے, سجاد دم گھٹ رہا ہے. چھوڑ دی میں نے یہاں سے روایت, چھوڑ دی. آپ کی ماتم کی آواز بلند ہوگی, میں نے یہیں پہ چھوڑ دی. گریہ بلند نہ ہوتا میں روایت آگے لے جاتا. بس اب ایک اشارہ کر دیتا ہوں. بس وہ منزل ایسی تھی. سجاد کہتے ہیں کہ میری ماں وہاں سے ایسے گزری جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. اجروں کو اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اللہ بزرگ کی ہمشیرہ کو صحت عطا فرمائے. جن جن جوانوں نے ماتمیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں, میرے مالک سب کی دعائیں علی کی بیٹی کے خطبوں کے واسطے سے قبول و منظور فرمائے. شہادت نہیں پڑھ سکتا. شام کا دربار سیدزادے نے حکم کیا بازار, میں غیر سید ہوں, مجھے اپنی حیثیت کا پتہ, مجھے اپنی اوقات کا اندازہ, مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا علی کی بیٹی کا شام کا قتل. بس ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دیں. ایک دکھ ایک قتل وہ سنو, مجھ سے اجازت لینا. معافی مانگ کے مالک سے. زندگی میں میں نے کوشش کیا مصائب جو ممبر سے بیان ہو اس سے پہلے مالکوں سے اجازت مانگی جائے. پہلی بار اس سال میں نے سیدوں کا یہ دکھ پڑھا, 4تھی یا 5ویں دفعہ ممبر سے پڑھنے لگا. سادات معاف کر دیں. سیدوں کے لیے یہ برداشت سے باہر ہوگا لیکن معاف کرنا. کتاب میں نہ ہوتا مجھے علی کی بیٹی کی قسم میں کبھی نہ پڑھتا, لیکن میرے سامنے میرے مالک کا وہ امر بھی ہے, ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو, لوگوں تک حقائق پہنچاؤ. ہم نے دین الہی اور ولایت علی کو کن صعوبتوں سے بچایا. سادات سے معافی, یہ ممبر پہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا, یہ معافی مانگ کے اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں. یزید کا دربار لگا ہوا تھا. ظالم ملعون اپنی اپنی باری میں آتے, اپنا اپنا ظلم بتاتے. یہ ظلم کے مطابق انعام دے رہا تھا. میں سارے ظالموں کا نام نہیں لیتا, میں ایک اشارہ کروں گا آپ کی ہائے نکل جائے گی. قاتل انعام لیتے رہے, مقتول کی بہنیں دیکھتی رہے. بس مرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. اکبر کے قاتل نے اکبر کی ماں کے سامنے انعام لیا, اصغر کے قاتل نے اصغر کی ماں کی آنکھوں کے سامنے انعام اٹھایا, قاسم کے قاتل نے قاسم کی ماں کے سامنے انعام اٹھایا. سب اپنا اپنا انعام اٹھاتے رہے. ایک ملعون دربار میں داخل ہوئے. کمینے نے کہا ہر ایک اپنا پہلے ظلم بتاتا ہے, میں ظلم تولتا ہوں پھر خزانے تلواتا ہوں, مجھے بتا تیرا نام کیا ہے. اس ملعون نے کہا میرا نام خولی ہے, خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ اس میں لعنت. اس ملعون نے کہا مجھے بتا تو نے کسے قتل کیا تھا. اس نے کہا میرا ظلم ہاشمیوں کے قتل سے بڑا. اس نے کہا سب سے بڑا قتل تھا کربلا میں اکبر کا, اکبر کا قاتل تو جا چکا. دوسرا قتل تھا غازی کا, غازی کا قاتل چلا گیا. تو نے کسے قتل کیا ہے جو تو کہہ رہا میرا ظلم سب سے بڑا ہے. معافی میں مانگ چکا ہوں, امتی ماتم کرنا سادات ماتم کرنا. اسے کہا بتا تو نے کیا ظلم کیا ہے. یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری. میں معافی مانگ چکا ہوں سادات سے,
میں نے قرآن کا خلاف کھینچا تھا، میں نے علی کی بیٹی کا برقع اتارا تھا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو. برداشت سے باہر ہوگا میں ممبر چھوڑ دوں گا، میں یہی میں مصاحب چھوڑ دوں گا اگر برداشت کر سکو سو. میں نے قرآن کا غلاف کھینچا تھا. اس نے اتنا جملہ کا عباس کا سر نیزے پہ تڑپا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، سجاد کا لہو تیز ہوا. یزید نے کہا تیرا ظلم سن کے نیزوں کی حالات تبدیل ہو گئے ہیں، مجھے پوری کہانی سنا تاکہ انہیں زیادہ تکلیف ہو. یہ کمینہ دے کے کہتا ہے قتل حسین کے بعد ہم جب خیام پہ گئے، یہ کمینہ کہتا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں گیا. میرے بس میں ہوتا میں جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی ختم کر لیتا، لیکن میری مجبوری ہے. ہم نے جب تک رہنا ہے تب تک رونا ہے. یہ کہتا میں علی کی بیٹی